بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النحل 128 آیات پر مشتمل 16ویں صورت ہے جو ہجرت مدینہ سے تھوڑا عرصہ پہلے نازل ہوئی۔ سورت کا آغاز کسی تمہید کے بغیر ایک تنبیہی جملے سے ہوتا ہے، عطا امر اللہ، اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ یعنی صبح و شام جو دشمنان اسلام عذاب لانے کا مطالبہ کرتے تھے اور فوری عذاب نہ آنے کو اپنی صداقت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے، انہیں براہ راست دھمکی دے دی گئی ہے کہ لو، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ یہ فیصلہ کیا تھا اور کس شکل میں آیا؟ تو اس سورہ کے نزول کے تھوڑے عرصہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا گیا۔ اگرچہ اس وقت مکے والے یہ سمجھے تھے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا، لیکن صرف 8-10 سال کے اندر نہ صرف مکے سے بلکہ پوری سرزمین عرب سے کفر و شرک کا خاتمہ ہو گیا۔ فیصلہ اس امر پر آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلاتے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا تھا، اور نبوت کا پیغام توحید اور قیامت کا پیغام تھا۔ اس لیے اس سورہ میں دور تک آپ کی نبوت کے اس بات کے دلائل اور توحید کے دلائل بیان کیے گئے۔ قرآن حکیم نے توحید کے دلائل میں ہمیشہ اس امر کو پیش نظر رکھا کہ دلائل ایسے ہوں جنہیں ایک عام، سادہ، ناخواندہ عرب اور دیہاتی یا کسی بھی خطے کا عام شخص بھی سمجھ سکے، لیکن ان کے اندر اتنی گہرائی ہو کہ اگر کوئی بہت بڑا اسکالر، سائنسدان، مفکر اور فلاسفر ان دلائل کی تہ بتہ تحقیق کرنا چاہے تو وہ دلائل اسے زیادہ سے زیادہ مطمئن کرتے چلے جائیں۔ مثلا جب وہ انسان جانوروں، آسمانوں، زمین، سورج، چاند، ستاروں، ہواؤں، سمندروں، پانی کی تخلیق سے اللہ کی توحید پر استدلال کرتا ہے تو ایک سادہ اور بے علم انسان بھی اسے سمجھ سکتا ہے کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، کہ ان اشیاء کو کسی نے تو پیدا کیا ہوگا اور ان کو پیدا کرنے والا ان خداؤں سے بالا تر ہوگا جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لیکن ان تمام اشیاء میں سے کسی ایک شے کی گہرائی میں بھی غور کر کے دیکھا جائے تو ہر ایک کی تخلیق میں، اس کی کارکردگی میں، ان کے باہمی ربط و نظم میں، ان کے تہ بتہ وجود میں دلائل و شواہد کی ایک دنیا آباد ہے۔ قرآن کی تعلیمات کو اپنے تکبر و غرور کی بنا پر رد کرنے والوں کا ذکر کیا کہ قیامت کے روز یہ لوگ نہ صرف اپنے بلکہ اپنے ان لوگوں کی گمراہی کا کچھ بوجھ بھی اٹھائیں گے جو ان کی لیڈری کے باعث گمراہ ہوئے۔ نیز یہ بتایا کہ اللہ نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں اور قیامت کے روز وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے لوگوں تک حق کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اس سورہ میں ایک ایسی آیت بھی ہے جس کے بارے میں علماء اور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، اور وہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اس آیت میں 3 امور کا حکم دیا گیا اور 3 باتوں سے روکا گیا۔ جن 3 کاموں کا حکم دیا گیا وہ ہیں عدل، احسان اور اقربا کے حقوق کا خیال۔ اگرچہ یہ بحث تفصیل طلب ہے، لیکن مختصر یہ کہ عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق ہم پر واجب ہو ہم بے کم و کاست اس کو ادا کر دیں، خواہ صاحب حق کمزور ہو یا طاقتور ہو، خواہ ہم اسے پسند کرتے ہوں یا ناپسند کرتے ہوں۔ احسان عدل سے زائد شے ہے کہ صرف حق ہی نہ ادا کرو بلکہ صاحب حق کے ساتھ ہمارا معاملہ عزت، شرافت اور احسان کا ہو۔ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے کہ وہ اپنے مال، جائیداد وغیرہ سے ان پر خرچ کرے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سرکاری عہدوں، قومی امانتوں اور اپنے ملکی اور سیاسی اختیارات سے اپنے عزیزوں کو فائدہ پہنچائے، کیونکہ وہ صلہ رحمی نہیں بلکہ بددیانتی ہے۔ اور 3 چیزوں سے منع کیا، الفحشاء یعنی کھلی ہوئی بے حیائی اور بدکاری، گالیاں بکنا، شراب نوشی، جھوٹا پراپگنڈا، تہمت تراشی، ایسے ڈرامے جو بے حیائی کو پروموٹ کریں، الفحشاء میں آتے ہیں۔ منکر معروف کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے۔ سماج میں جن باتوں کو اچھا سمجھا جاتا ہے، مثلا خوش خلقی، مہمان نوازی، ان کے مقابلے میں سماج جن کاموں کو برا سمجھے اسے منکر کہتے ہیں۔ بغی کا مطلب ہے حد سے تجاوز کرنا، دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرنا، خواہ وہ حقوق خالق کے ہوں
یا مخلوق کے ہوں۔ آگے چل کر اس بات کا ذکر کیا کہ اس دور میں بعض بے کس مسلمانوں پر سخت مظالم توڑے جا رہے تھے اور ناقابل برداشت اذیتیں دی جا رہی تھیں اور انہیں کفر پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ ایسے حالات میں اگر کسی وقت ناقابل برداشت ظلم سے مجبور ہو کر کوئی شخص زبان سے کلمہ کفر کہہ دے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اسے رخصت دی گئی ہے کہ اس کلمہ کفر کہنے سے وہ مرتد نہیں ہو جاتا، لیکن اس رخصت کا تعلق فرد سے ہے۔ اگر پورا معاشرہ رخصت پر عمل کرنے لگ جائے، جیسا کہ اندلس میں مسیحی غلبے کے بعد ایسا ہی ہوا کہ مراکش کے علماء نے وہاں کے مسلمانوں کو اس رخصت پر عمل کرنے کا فتویٰ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلی نسل میں کوئی بھی اسلام سے واقف نہ تھا۔ پھر ایک بستی کی مثال دی جو غالباً مکہ ہی ہے کہ بستی امن و سکون والی تھی، زندگی میں خوشحالی تھی، لیکن بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کی تو اللہ نے ان پر قحط اور خوف مسلط کر دیا، اور اللہ نے ان کی طرف جو رسول بھیجے انہوں نے ان کی تکذیب کی اور اب عذاب کے نرغے میں آنے کو ہیں۔ اس صورت کے آخری رکوع میں دعوت دین کا منہاج بتایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور غیر مسلموں سے بہترین طریقے سے ڈائلاگ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔